السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان عزیر احمد۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایک مذاکرے کے ساتھ، اور مذاکرے کا موضوع ہے صحافیوں کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کی معافی کے خاتمے کا عالمی دن، جو کہ 2 نومبر کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ سامعین، اس کو اگر ہم انگریزی میں دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے حوالے سے، تو یہ بنتا ہے انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ امپیونٹی فار کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ۔ ہم اس موضوع پر ابھی گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو شرکائے گفتگو ہیں ان میں سب سے پہلے شامل ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب۔ آپ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، مصنف ہیں 2 بہت ہی معروف کتابوں کے، جس میں ایک کتاب میس میڈیا پولیٹیشنز اینڈ پالیٹکس اے مس میچ ٹرائکا ان پاکستان، اور ان کا اس سے پہلے بھی جو تحقیقی مقالہ ہے وہ پریس گورنمنٹ ریلیشنز پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور کتاب اسلاموفوبیا پر آ چکی ہے۔ آپ مختلف تحقیقی اداروں کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، اور اسلام آباد میں موجود صحافتی تنظیموں کے ساتھ بھی کافی تحقیق میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سجاد اظہر صاحب۔ آپ انڈیپینڈنٹ اردو ایک ویب سائٹ ہے اس سے منسلک ہیں، کافی پرانے اور کہنہ مشق صحافی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب 2 وطن کے نام سے آ چکی ہے، جو کہ پاکستان اور برطانیہ کے ڈائسپورا سے متعلق ہے۔ آپ تہذیب اور ثقافت پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس کے حوالے سے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر رضا صاحب۔ عامر رضا صاحب فاصلاتی تعلیم اور اس کی تیاری، اور آج کل جو آڈیو ویژول ایڈ ہے اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ تو ہوا ان کا پیشہ۔ جہاں تک ان کے مشغلے کا تعلق ہے، یہ ایک لکھاری ہیں، اور ٹی وی اسکرین کے لیے بہت اچھے سیریلز پروڈیوس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ایک تحقیق سے گزر رہے ہیں جو کہ لیبر رائٹس سے متعلق ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے 2 نومبر کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے، لیکن تھوڑا سا پس منظر بیان کرتا چلوں میں اس کا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک اجلاس تھا جو کہ 21 فروری 2014 کو منعقد ہوا۔ یہ اس کا 68واں اجلاس تھا، اور اس میں 163ویں قرارداد جو تھی وہ تھی سیفٹی آف جرنلسٹ اینڈ ایشو آف امپیونٹی۔ امپیونٹی کو ہم اگر دیکھیں تو اس کو استثناء بھی کہہ سکتے ہیں، سزا سے معافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہمارے جو شرکاء ہیں مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو 2 نومبر کو کا دن جو ہے اقوام متحدہ نے تعین کیا کہ اس کو صحافیوں کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد جو ہیں ان کی معافی کے خاتمے کے عالمی دن کے طور پہ منایا جائے گا۔ 2 نومبر کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 نومبر 2013 کو مالی میں 2 فرانسیسی صحافی تھے، ان کا قتل ہوا تھا، اور اس کے بعد سے 2013 کے بعد یہ قتل ہوا۔ 2014 میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی، اور تب سے پچھلے 6 سال سے ہم اس دن کو منا رہے ہیں۔ تو اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں، اور تھوڑے سے میں معروضی حقائق بھی بیان کرتا چلوں، اور تھوڑا سا اجمالی جائزہ اس پورے معاملے کا۔ 2006 سے 2020 تک ڈاکٹر صاحب 1200 صحافی قتل کیے گئے، اور 2014 سے 2019 تک اگر ان کی تعداد ان 1200 میں سے دیکھی جائے تو وہ 495 لگ بھگ 500 کے قریب بنتی ہے، جو کہ پچھلے اگر ہم 10 سال کو دیکھیں تو اس میں سے 18% اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 سالوں میں۔ اگر ہم مقدمات کے اندراج کی بات کریں تو 2006 سے لے کے اب تک 15 سالوں میں محض 131 مقدمات ہوئے، اور ان میں بھی دیکھا جائے تو 88% معافی دے دی گئی ہے، صرف 12% کنفیکشن ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ نمبر آف مرڈرز کتنے ہیں، کیسز کی تعداد کتنی ہے، اور آخر میں سزا کتنوں کو ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو صحافیوں کے حقوق کی بات تو بعد میں، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا فنڈامنٹل رائٹس، بیسک رائٹس اور ہیومن رائٹس، کیونکہ صحافی بالآخر ایک انسان بھی ہے، اور آزادی اظہار کا اس کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے۔ اس کے بعد اس کا صحافتی کردار شروع ہوتا ہے۔ تو آپ صحافت کو پہلے عالمی تناظر میں اور پھر ہمارے مقامی تناظر میں کیسے دیکھیں؟ صحافی کو کیوں ایک اسپیشل پریویلیج ملنا چاہیے، یا اس کے حوالے سے اگر کوئی جرائم کمٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو اسپیشلی دیکھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ یعنی ایک عام آدمی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اس کے خلاف کوئی اگر کرائم ہوتا ہے تو اس کو ہم جس طرح سے ٹریٹ کریں، صحافی کو اس سے ڈفرینٹ ٹریٹ کیوں کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحافی ایکچولی سوسائٹی کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ کسی آرگنائزیشن کا بہت بعد میں جا کے نمائندہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے اندر میڈیا سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اور اس سوشل انسٹیٹیوشن کا نمائندے کی صورت میں جب وہ جاتا ہے تو انفیکٹ ہی از ریپرزینٹنگ فار رپورٹنگ اینی تھنگ، ہی از ریپرزینٹنگ دا ہول سوسائٹی۔ ہمیں اس کو اس فارم کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس کے خلاف جو بھی جرم ہوگا کسی صحافی کے خلاف، میں سمجھتا ہوں اس کو انڈیویجولس کے خلاف جرم کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ کوئی بڑے لیول کا یعنی ہینس کرائم، جیسے آپ مرڈر کی بات کرتے ہیں، تو اس قسم کے جرائم کو ہم عام طور پر کنسیڈر یہ کہتے ہیں کہ دیز آر کرائمز اگینسٹ دا اسٹیٹ،
دنیا بھر کے اندر اس کو اسی فارم کے اندر دیکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صحافی کا عہدہ جو ہے یا اس کے حوالے سے جو اس قسم کا اگر کرائم ہو تو اس سے بھی اوپر یعنی دس شوڈ بی ٹیکن ایز اے کرائم اگینسٹ دا سوسائٹی, اگینسٹ دا انٹائر سوسائٹی. سو ناٹ اونلی اسٹیٹ اس کے لیے کام کرے بلکہ پوری سوسائٹی اس کے لیے آگے آئے اور اس کو امپینٹی کے حوالے سے تو کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. اسپیشل ٹرائل کورٹس اس کے لیے ہونے چاہیے. عامر رضا صاحب, طلبہ یونین پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے, مزدور یونین کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا ہے. جو صحافتی یونینز ہیں ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس لوکل لیول پر RIU ہے, راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہے, آپ کے پاس فیڈرل یونین آف جرنلسٹ موجود ہے, پھر PFUJ بھی آپ کے پاس ہے. یہ تو ساری ہماری ہو گئی جرنلسٹ باڈی. ہم دیکھتے ہیں کہ CPNE آپ کو اکٹھی نظر آئے گی, آپ کو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن اکٹھی نظر آئے گی, آپ کو اس کے علاوہ APNS اکٹھی نظر آئے گی, جو کہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جہاں تک مالکان ہیں اور اونرز ہیں وہ کس طرح اپنے مفاد جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق پالیسی بناتے ہیں. ہم جب کردار دیکھتے ہیں صحافتی تنظیموں کا اور یونینز کا تو وہ ہمیں کافی جو ہے اس معاملے میں مؤثر نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, ٹریڈ یونین میں ہم ایک ٹرم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں پاکٹ یونینز. یہ وہ یونینز ہوتی ہیں جو مالکان اپنی سہولت کے لیے بنا لیتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ورکرز کے صحیح مطالبات ہیں ان کو سپریس کرنا. اسی طرح اگر ہم صحافتی تنظیموں کے اندر بھی بات کریں تو بہت سے اخبارات کے اندر اور بہت سے TV چینلز کے اندر پاکٹ یونینز بھی موجود ہیں. ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ اپنے مفادات جو ہیں وہ تو لے لیتے ہیں اچھی تنخواہ کی شکل میں. جب ان کے ساتھی ورکرز جو ہیں ان کی تنخواہ پہ کٹ لگتا ہے تو اس میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے نہ تو ان کو یہ تھریٹ دیتا ہے کہ ہم اسٹرائک کریں گے آپ کے خلاف, کچھ دیر کے لیے کام روکیں گے, نہ وہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ ان کو پوری طرح سے باہر لے کے نکلتا ہے. پھر مفاد پرست ٹولہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. جو یہ ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں اس کے اندر اگر آپ اسلام آباد کے پریس کلب کے الیکشنز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ایک بڑی واضح تقسیم جو ہے وہ رائٹ اور لیفٹ کی اور مفاد پرست ٹولے کی نظر آتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ووٹ بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے پھر مفادات کے لیے ان کے استعمال ان کا کیا جاتا ہے. جو بات سر نے کی اور ڈاکٹر صاحب نے کی, تھوڑا اس کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کے دن کے حوالے سے کہ صحافی کا قتل ہو گیا, اب صحافی کے جو قاتل ہے اس کو پارڈن کس نے کرنا ہے؟ اس کو پارڈن کرنا ہے اسٹیٹ نے. اسٹیٹ جو ہے جوڈیشری نے تو وہ لا امپلیمنٹ کرنا ہے جو اسٹیٹ نے اس کو بنا کے دے دیا. اب آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے اشتراکی نظام کا یہاں میرے سامنے لکھ کے رکھا ہے. اس کے علاوہ ہم شام کی بات کرتے ہیں, مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحافیوں کے لیے زیادہ سخت حالات کہاں پہ ہیں. وہاں پہ ہیں جہاں پہ ایک مکمل ڈیموکریٹک اسٹیٹ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہی. مثال کے طور پر ہم اپنے اگر ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھیں تو جتنی بھی ریاستیں جہاں پر ون پارٹی رول ہے, جہاں پر آٹوکریٹک گورنمنٹس ہیں, جہاں پر جو ہے وہ منارکی ہے, وہاں پر صحافیوں کے لیے کام کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت امریکہ کے یا برطانیہ کے جو فرسٹ ورلڈ ہے. اور امریکہ میں تو خاص طور پر فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت جو ہے وہ آپ کو بہت ساری آزادی حاصل ہے. یہ اور بات ہے, ڈاکٹر صاحب اس پر بہتر بتا سکیں گے کہ جو فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت اب آزادی ہے اس کو جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اپنے ایڈس کے ذریعے کس طرح سے جو ہے وہ گھما سکتا ہے, تو مینیپولیٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس دن کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عوام کی سطح پر جو ہے وہ شعور بیدار ہو. اور چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بہت وضاحت سے یہ کہہ دیا کہ صحافی جو ہے وہ سوسائٹی کا نمائندہ ہے. خبر جو ہے وہ اقتدار کے حلقوں میں بن رہی ہے, خبر جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کے مفاد کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تال میل ایسی بیٹھ رہی ہے جو پبلک انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہے. صحافی کا کام ہے اس راز کو ڈسکور کرنا جو پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے اور پبلک کو بتانا کہ بھائی آپ کے حق پر یہ ڈاکہ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ اس کے لیے قانون جو ہے بنایا جاتا ہے. اب یہ بات جو ہے یہ جتنے پریشرز گروپ ہیں, جتنا کارپوریٹ سیکٹر ہے, جتنی گورنمنٹ ہے, اس کے اگینسٹ ہے. انہوں نے اس کو دبانے کے لیے ایک تو قوانین بنانے ہیں, ٹھیک ہے, لائبلز کے وہ لا لے آئیں گے, حتیٰ کہ عزت کے لاز لے آئیں گے. پھر انہوں نے پولیس کو بھی اس کے لیے استعمال کرنا ہے, پھر انہوں نے عدالتوں کو بھی اس میں استعمال کرنا ہے. اب عوام نے یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے کہ صحافی جو ان کے مفاد کو پروٹیکٹ کر رہا ہے وہ اس کے خلاف اس کو نہ جانے دیں.
اور جو صحافی وار زون کے اندر ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آگے تھوڑا بڑھا دوں. وار زون کے اندر میں ایک آپ کو اگزامپل دوں کہ ہمارے یہاں ایک نیوز چینل ہے، جب سر سوات کا آپریشن شروع ہوا تو وہاں پر DSNG اس رپورٹر کو دے دی گئی. میں اس رپورٹر سے ملا بھی جا کے. سر اس کی ٹوٹل پے جو تھی وہ 10,000 روپے تھی جو چینل اس کو دیتا تھا، ایک انٹرنیشنل چینل. اور یہ چینل وہ تھا جو سب سے زیادہ فیڈ سوات کے واقعات کی پوری دنیا میں دے رہا تھا، یہاں تک کہ CNN بعض اوقات سوات کے اوپر اس کو کٹ کرتا تھا. 10,000 روپے سر اس کی تنخواہ تھی. اس کے علاوہ کوئی میڈیکل اس کو نہیں تھا، اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس جو تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی. اب وار زون کے اندر صحافی جو ہے وہ دو دھاری تلوار پہ چل رہا ہے. اگر آپ رپورٹ کرتے ہیں جو متحارب گروپ ہیں ان کے خلاف، تب بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے. اگر آپ کچھ ایسے ٹیکٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں اور وہ ان کو پسند نہیں آتے، تو پھر بھی آپ کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر وہ اسٹرانگ ہو، اور عوام جو ہے وہ یعنی پنجابی ورڈ کے پش پرتیت جو ہے وہ کریں اپنے نمائندوں سے کہ جو ہمارے مفاد کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کے تحفظ کے لیے کیا قانون سازی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم وار زون کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی کسی جنگی منظرنامے سے کم نہیں ہے. اور اگر ہم پچھلے 1.25 سال میں دیکھیں تو 5 اگست کے بعد جب سے انڈیا نے جو غیر قانونی انضمام ان کا کیا 370 اور 35A کے تحت، اور اس حوالے سے دیکھیں ان 1.25 سال میں پاکستان کے ہاں کتنے جرنلسٹ ٹیمز اور انٹرنیشنل باڈیز اور جتنے بھی آبزرور مشنز ہیں وہ لے جائے گئے LOC پر. اور اگر آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کجا کہ ہم انٹرنیشنل باڈیز کو بلائیں اور آبزرورز کو بلائیں، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، جو انڈینز ہیں، کشمیری ہیں، ان کو بھی رپورٹنگ کی اجازت نہیں ہے. تو کشمیر کے حوالے سے بالخصوص آپ انسانی حقوق اور صحافتی حقوق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال اس وقت کشمیر میں موجود ہے، اور اس کے حوالے سے چند ایک ایسے انڈیپینڈنٹ وائسز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں انڈیا سے بھی نظر آتی ہیں، اور دنیا میں بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند ایک مقامات سے ہمیں اس قسم کی صورتحال نظر آتی ہے جہاں پر اس ایشو کو بڑے سیریسلی ٹیکل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اچھا، یہاں پہ اسٹیٹ کی جو آپریشن ہے وہ تو واضح ہے. آپ نے بڑا رائٹلی فرما دیا کہ 35A اور اس کے 370 کے تحت جو ہے نا آپ نے ایک طرح سے ایک یوزرپیشن کی مہم شروع کر دی ہے. اب دیٹ از سیلف از اینڈ سم تھنگ ویری افینسو. اب اس افینسو چیز کو دنیا کے اندر مختلف قسم کی جو ایسوسیشنز ہیں یا میڈیا ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہیں اور تھوڑا بہت اس پہ رپورٹ کر رہی ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک کوشچن ریز کرتا ہوں اسی کوشچن میں ہی، وہ یہ کہ ہم نے ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان، یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوز ہو فیل دیٹ کشمیریز آر پارٹ آف آس، انٹیگرل پارٹ آف آس، ہم نے ان کے رائٹس کو اجاگر کرنے کے لیے کس حد تک انٹرنیشنل فورا پہ بات کی ہے. ہم نے کتنے جائے پہ ہمارے کتنے ایسے نمائندے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کو بات چیت کو لے کے آگے بڑھے ہیں. کیا ہماری طرف سے کوئی اس قسم کی سیریس ایفرٹس کی گئی ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ٹائم بائی کر کے ہم اس قسم کی چیزوں کو وہاں پلے کر سکیں؟ کیا ہماری طرف سے کوئی ایسے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آرٹیکلز اپیئر ہوئے ہیں؟ کیا اس قسم کی کوئی اسپانسرشپ فرام دا اسٹیٹ سائڈ اویلیبل رہی ہے کہ جہاں پر وہ لوگ جو اس سبجیکٹ پہ سیوی ہیں، جانتے ہیں، اس کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ دیکھیں، آپ کے پاس یوزر پر تو ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کے جو مظالم ہے اس کی رپورٹنگ کہیں پر بھی نہ ہو، لیکن ایک دوسری سائڈ بھی ہوتی ہے، اس کی کانٹرا سائڈ بھی ہوتی ہے جو ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ نہیں، اس قسم کی چیز کو دنیا کے اندر پلے اپ ہونا چاہیے اور تمام لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی فارن آفیسز تمام ممالک کے اندر موجود ہیں، کیا ان کی طرف سے یہ ٹویٹر ہر روز کہیں نہ کہیں جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر آج کیا مظالم ہوئے ہیں؟ کیا وہاں پہ پریس اٹیچیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی طرف سے یہ ٹویٹر ان پرٹیکولر ایریا کے جرنلسٹ کے پاس یہ چیزیں جاتی ہیں؟ پھر ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے اور ہم اس غلط کام پہ بات نہیں کر رہے؟ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، میری اسٹیٹ کے لیول پہ رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے آپ کو کتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ عقل چاہیے یا ریسورسز چاہیے کہ آپ کا جو بھی ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے، جس ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے جرنلسٹ کی وہاں پہ لسٹ بنائے اور جو مظالم ہو رہے ہیں ڈیلی کے اعتبار سے، ان ڈیلی کے اعتبار سے ان کو ٹویٹ کرے، ان کو جو ہے نا اپنے فیس بک پہ لگائے، ان کو اپنے سوشل میڈیا پہ لگائے، اور وہاں جا کے وہ چیزیں وہاں پہ رپورٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سر اس پہ ایک جسے آپ کہتے ہیں کلیکٹیو تھنکنگ، وزڈم کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو پراپرلی کہیں پہ اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے، فوری طور پر اس واقعے کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ.
कोई पॉलिसी लेवल पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन इश्यूज को कैसे ले सकते हैं, कोई लॉबिंग फर्म इस पे हम कैसे हायर कर सकते हैं जो दुनिया के अंदर इश्यूज को लेके जाए, जो दुनिया की असेंबलीज के अंदर इन इश्यूज को डिस्कस करे. ओके, रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, वो प्रॉपरली नहीं हो रही, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम उसको प्रॉपरली करवाना चाहते हैं तो हमारे लेवल पे क्या इस किस्म की एफर्ट्स मौजूद हैं. मैं समझता हूं कि इसको इस लेवल पे भी थोड़ी सी देखने की जरूरत है. आई बिलीव दैट देयर हैव बीन ऑफ कोर्स देयर मेनी प्रॉब्लम विद द जर्नलिस्ट, दोज हु आर नॉट गिवन एक्सेस टू दोज एरियाज, और जिनको एक्सेस मिल रही है वो भी एक एम्बेडेड फॉर्म के अंदर मिल रही है. दे गो इन द गॉबाज मिलिट्री ऑफिसर थिंक, लुक एट द थिंग्स, और फिर उसको रिपोर्ट उस फॉर्म के अंदर कहते हैं व्हेन टू रिपोर्ट, हाउ टू रिपोर्ट एंड हाउ टू रिपोर्ट. दीज आर ऑल बीइंग डन बाय द इंडियन आर्मीज. फ्रेमिंग भी उसकी प्रॉपर फ्रेमिंग हो रही है. अब जब ये हो रही है तो इसका कॉन्ट्रा, इसकी अपोजिट फॉर्म के अंदर भी कोई चीज़ हो सकती है, और वो कितनी बेहतर तरीके से हो सकती है मेरे ख्याल के मुताबिक इसको कोई बहुत ज़्यादा बड़े अकल की ज़रूरत नहीं है. हम उसको करने से अभी तक अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कासिर हैं. डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कि एम्बेडेड जर्नलिज्म जो है वो एक ट्रू जर्नलिज्म नहीं है. सजाद अज़हर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप मुख्तलिफ कौमी और बैन अल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक रहे हैं, आपने कभी कोई अपॉइंटमेंट लेटर किसी सहाफ़ी का ऐसा देखा जिसमें उसको ये तो बताया जाए कि आपने ये करना है, लेकिन क्या किसी एम्प्लॉयर ने उसे ये भी बताया कि आपको कितनी जॉब सिक्योरिटी, कितनी सोशल सिक्योरिटी और कितनी आपको लाइफ सिक्योरिटी दी जाएगी? साफ़ी को तो बैठे हैं हमारे दोस्त, उनका काम भी लेबर यूनियंस पे खासा है, तो साफ़ी को तो पाकिस्तान में लेबर का दर्जा भी हासिल नहीं है. जो लेबर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ना कानून में, वो भी साफ़ियों पे लागू नहीं होता. तो एक इंतहाई जो है ना वो अनसिक्योर किस्म का जो है वो माहौल है. हमने एक प्रोजेक्ट किया है कि मीडिया सेफ्टी इन पाकिस्तान, वो मैंने उसको एग्जीक्यूट किया. तो हमने उसके बाद गाइडलाइंस बनाई पूरे मुल्क के अंदर, वर्कशॉप्स की साफ़ियों की, सीनियर साफ़ियों की, ये जो हैं वो गाइडलाइंस होंगी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ की, मीडिया हाउसेस के अंदर, वो सारी जो है वो बना के कंसेंसस डेवलप करके प्रिंट करके हमने दी. लेकिन ये है कि इस मुल्क के अंदर जो है ना वो जो तरबियत है, तालीम व तरबियत है प्रोफेशनल, उसका बहुत फुकदान है. और हम जो है वो कोई भी गाइडलाइन किसी भी तरह की हो उसको सीरियस लेने को तैयार नहीं होते. कानून होता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होती. तो ये हमारी जो रियासत है वो उसके दायरे और उसके अंदर जो निज़ाम है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि किसी भी कानून गाइडलाइंस की जो है वो कोई वक़्त नहीं रही है. और वो जब हर चीज़ एक वक़्त खो देती है तो जो है वो एक जो उनका सिक्योरिटी थ्रेट, हर तरह के थ्रेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं उनके लिए. तो सहाफ़त जो है और साफ़ी जो हैं उनको लेटर तो दरकिनार, उनको अगर लेटर उनके पास हो भी तो वो कहते हैं जी कि हमने 1 महीने के नोटिस पे आपको फारिग कर दिया. तो लेटर आपके वो किसी उसके बाद जो अदालतों में जाते हैं उनका भी कुछ नहीं होता है. लेटर भी सर थर्ड पार्टी ठेके पे दिए हुए, थर्ड पार्टी ठेके पे, और वो भी लेटर वाले भी समझें कि 5% हैं. 95% जो है ना उनके पास तो कोई लेटर को कुछ नहीं है. ठीक नहीं. और कल की सर न्यूज़ अगर आप देखें कि एक बहुत बड़े इदारे का जर्नलिस्ट ये बता रहा है कि 11 माह के बाद हमें शुक्र है कि 15 दिन की तनख्वाह दे दी गई है. तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब हमें ये बात कहनी चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बनी हुई है, इंजीनियरिंग काउंसिल बनी हुई है, तो कोई पाकिस्तान मीडिया काउंसिल भी बननी चाहिए साफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए. बननी चाहिए, लेकिन इसको फिर आप इंडिपेंडेंट हाथों में दें. इसको अगर आप स्टेट के हाथों में दें, काउंसिल की बातें पीछे भी हुई हैं, लेकिन हमने हमेशा जो है ना गवर्नमेंट के हाथ में दे दी, तो उसके साथ जो है ना डिक्टेटरशिप और उसके साथ सेंसरशिप का भी एक एलिमेंट शामिल हो जाता है. ये अगर बनी जाए, दुनिया के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट लेवल पर बनाया जाए तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आइडिया है. लेकिन अगर ये उसी तरह से हम काउंसिल बना लें जिससे किसी पीछे हमने काउंसिल्स के वाले से बात की है और उसमें हमने गवर्नमेंट के हाथ में दे दी है ताकि वो बड़े आसानी से मीडिया को कंट्रोल कर सके, आई वुड ऑलवेज अपोज इट. इस तरह की डॉक्टर जब भी आई ना काउंसिल्स की जो है वो गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश की, तो CPNE जो है और APNS वो उन्होंने हमेशा जो है वो चाहा कि ऐसी काउंसिलें ना बने और वो फंक्शनल भी ना हो. तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मतलब है कि जो हमारे साफ़ती इदारे हैं उन्होंने गवर्नमेंट की किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम क्यों किया है. मतलब कोई कोशिश गवर्नमेंट करने की कोशिश भी की है तो कहते हैं ना बने, ऐसा कोई इदारा मौजूद ही ना हो. आमिर रज़ा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मुख्तसरन? मेरे ख्याल में तो सर फ्री जर्नलिज्म या सहाफ़ी का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो डेमोक्रेसी के अंदर ही कहीं पिन्हा है. जितने सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे, सहाफ़त जो है वो उतनी ही
مضبوط ہوتی جائے گی. اور پھر اگر میرا خیال میں تھوڑا سا ہم جو چھوٹے شہروں کی صحافت ہے نا وہاں تھوڑے اخبارات زیادہ نکلنے شروع ہوں گراس روٹ لیول پہ, اور جو ایڈ کے اوپر منوپلی ہے بڑے اخبارات کی یہ ٹوٹنا شروع ہو اور کمیونٹی جرنلزم بڑھے, تو میرے خیال میں ٹریننگ کا جو پروسیس ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا جائے گا جرنلسٹوں کی, اور لوگوں کا بھی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے صحافت کے بارے میں وہ کمیونٹی جرنلزم کے ساتھ بہتر ہوتی جائے. ونڈرفل سجیشن. سامعین, آپ نے جملہ شرکا کی سیر حاصل گفتگو سنی. میں پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, سجاد اظہر صاحب اور عامر رضا کا شکر گزار ہوں. ہر سال ایک صحافی کو پولیٹزر پرائز ملتا ہے, لیکن ہر سال سینکڑوں صحافی جو ہیں وہ اپنی جان سے جاتے ہیں. تو آئیے وہ لوگ جو صحافیوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی آواز بنیں. ناظرین, امید ہے کہ اس دن کے حوالے سے اور صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے آج آپ کو خاصی آگہی ہوئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عزیر احمد کو اجازت دیجیے, اور آخر میں بتاتا چلوں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ایکسٹرنل سروس اسلام آباد کی طرف سے پیش کیا گیا, اور اس کے پروڈیوسر تھے اکمل شہزاد کھمن.